پارلیمنٹ کا کوئی حق یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں دخل دے، جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر فروش کیا ہے۔ کہ کیا ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کریں؟ ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ کریں گے۔ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں، یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ وہی حالت ہے اس وقت پاکستان کی، اسی قسم کے کرائسس ہیں، اسی قسم کے آپس میں جھگڑے ہیں، میں نہ مانوں کی بات ہے جو 71 میں تھی۔ اب آپ کیا توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ان لڑائیوں کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کا یہ حال ہے۔ آپ جب گھر اپنی گاڑیوں میں باہر جائیں، چھوٹے بچے 6 مہینے 5 مہینے 2 مہینے ماں نے ایسے اٹھائے ہوتے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ حال ہے پاکستان کا، چھوٹے بچوں کے لیے کھانے کے لیے، دوائیوں کے لیے مائیں سڑکوں پہ مانگ رہی ہیں۔ سچی بات یہ ہے پاکستان میں اس وقت انسانوں کے بچوں کے لیے نہ خوراک ہے اور نہ دوائی۔ مجھے اس پہ بھی خوشی ہے کہ ایک ہمارے ایم این اے جنہوں نے ہمیشہ قانون کی بات کی، آئین کی بات کی، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ میں لمبی بات کرنے میں قائل نہیں ہوں۔ ہمارا ٹاپک ہے سینکٹٹی آف دا کانسٹیٹیوشن۔ میرا خاندان 100 برس سے زیادہ اس قانون کے پیشے میں رہا ہے۔ میں نے 1935 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے لے کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن تک کا ہے۔ ہمارے بہت سے دوست یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کے تحت اوتھ لی ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب جب ہم نے اوتھ لی ہے تو ہم نے یہ اوتھ لی تھی کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے۔ آج اس آئین کی پاسداری نہیں کی جا رہی، اس کو سبورٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے خود کیونکہ وکیل ہوں ایک کیس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا ضرور کہوں گا پارلیمنٹ کا کوئی حق یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں دخل دے۔ اگر وہ دخل دے گا تو ہم تمام وکلاء ہم سپریم کورٹ کی سینکٹٹی، اس کی سپریمیسی کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج سے چند برس پہلے اعتزاز احسن نے یہ بیڑا اٹھایا تھا۔ آج آپ سب کا فرض ہے کہ ہم اسی اسپرٹ میں، اسی طاقت سے پاکستان میں لافل لیجسلیشن کو قائم رکھیں۔ کسی کی انٹرفیرنس ہمیں برداشت نہیں ہے، اور اس لیجسلیشن کی جس کا صرف 48% 50% ووٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر فروش کیا ہے، کہ کیا ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کریں؟ ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ کریں گے۔ یہ ہمارے وکلاء کا فرض ہے۔ میں بات نہیں اس لیے زیادہ لمبی کرنا چاہتا، میرے دوست سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی بات سنوں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اس عمر میں بھی جو میرا پریزیڈنٹ کہے گا، جو میرے باقی کہیں گے، میں ان کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کانسٹیٹیوشن میکرز نے اس کو انکارپوریٹ کر دیا اور ہمیں ڈیموکریسی بھی دی، اور ساتھ ہی ڈیموکریسی وہ دی جس میں پارلیمنٹری سسٹم دیا۔ ہماری عدالتوں نے مختلف کانسٹیٹیوشنل کیسز میں یہ کہا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک فیچرز ہیں اس میں ایک انہوں نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو بھی قرار دیا، فیڈرلزم اور پارلیمنٹری گورنمنٹ کو۔ اس کو بہت سارے کیسز کی اگزامپل دی جا سکتی ہے، میں صرف محمود اچکزئی کیس کو مینشن کروں گا، وہ اس لیے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جب 77 میں ڈپوز کی گئی اور ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ آئی تو بہت سی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں آئیں
اور پریزیڈنشل آفس جو ہے اٹ بیکیم مور پاورفل دین بیفور. تو ان امینڈمنٹس کو جب 8th امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ نے پاس کیا تو وہ چیلنج ہوئی سپریم کورٹ میں. جو اس کے اوپر آبجیکشن سے میں اس میں نہیں جاؤں گا, ہم اپنے ٹاپک سے دور چلے جائیں گے. بہرحال کورٹ نے یہ کہا باوجود ان امینڈمنٹس کے, باوجود اس کے کہ پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورز دے دی گئی ہیں, essentially constitution is still the parliamentary system. تو اس لیے ہمارے 8th امینڈمنٹ کے باوجود 77 کے مارشل لا کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا, جو کہ بعد میں ریپیٹ ہوا کئی ججمنٹس میں, کہ ہمارا سسٹم پارلیمنٹری ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں جو لنچ پن ہے سسٹم میں, جو موسٹ امپورٹنٹ آفس ہے وہ آفس ہے دا پرائم منسٹر, اینڈ پروونس میں دا چیف منسٹر. میں اس سلسلے میں آرٹیکل 48 is very clear that the president shall act on the advice of the prime minister. اس کو کئی کیسز میں سپریم کورٹ نے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کیسے چنا جاتا ہے, کون چنا جاتا ہے, کون الیکٹ کرتا ہے؟ نیشنل اسمبلی. تو ہمارے آرٹیکل 52 میں نیشنل اسمبلی اور آرٹیکل 107 میں پروونشل اسمبلیز پرووائڈ کی گئی. یہ ہاؤسز پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں. 52 اور 107 آرٹیکلز میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی میعاد مقرر کر دی گئی کہ they will be an existence for 5 years. لیکن انہی دونوں آرٹیکلز میں لکھ دیا unless sooner dissolved. I repeat, unless sooner dissolved. Kindly note these words are very important, which I will elaborate later on. So 5 سال کے لیے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی معرض وجود میں آ گئی, مگر وہاں لکھ دیا کہ یہ پہلے ڈیزالو کی جا سکتی ہیں 5 سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی. آرٹیکل 91 کے تحت جب یہ اسمبلیز آ گئی تو اب آفس آف دا پرائم منسٹر آ گیا, آرٹیکل 130 کے تحت چیف منسٹر کا آ گیا. اب جہاں آرٹیکل 52 اور 10 پرووائڈ کیا گیا فار دا ڈیوریشن, اسی طرح آرٹیکل 58 میں اور آرٹیکل 112 میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو ایڈوانٹیج دے دیا گیا کہ وہ اگر ٹرم پوری ہونے سے پہلے, ڈیوریشن آف 5 ایئرز پوری ہونے سے پہلے اگر چاہیں تو پریزیڈنٹ اور گورنر کو ریسپیکٹیولی ایڈوائز کر کے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں, اور اگر پریزیڈنٹ اور گورنر نہیں کریں گے تو اٹ ول اسٹینڈ ڈیزالو آفٹر ایکسپائریشن آف 48 آورس. اب یہ دونوں پروویژن ان کنفارمٹی ہیں ود آرٹیکل 52 اور 107. اب کیونکہ there has to be prime minister, elected prime minister, caretaker نہیں, and chief minister all the times in the parliamentary system, except when they are dissolved, when the assemblies are dissolved. اسی لیے فوراً آرٹیکل 224 میں پرووائڈ کر دیا گیا ٹائم آف الیکشن. اب ٹائم آف الیکشن یا ڈیزولوشن آف اسمبلیز, ان کے بعد جنرل الیکشن, 2 صورتحال ہو سکتی ہیں. 1, اگر تو اسمبلی 5 سال کی ٹرم پوری کرے اور ڈیزالو ہو تو آرٹیکل
224 کی کلاس 1 ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ود ان 60 days نیا الیکشن ہونا چاہیے, ناٹ لیٹر دین 60 days. اور اگر اسمبلی یا پروونشل اسمبلی ٹرم پوری کرنے سے پہلے ڈیزالو ہو جائے, یعنی انلیس سونر ڈیزالو, تو 90 ناٹ لیٹر دین 90 days میں یہ الیکشن ہونے ضروری ہیں, کیونکہ پارلیمنٹری سسٹم میں ان ہاؤسز کا موجود ہونا ضروری ہے. اور آرٹیکل 218 اور 19 کے تحت یہ ڈیوٹی لگا دی گئی الیکشن کمیشن کی کہ وہ یہ الیکشن اس ٹائم کے اندر کروائے. اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ آرٹیکل 220 میں الیکشن کمیشن کی کو ڈائریکشن کے علاوہ کانسٹیٹیوشن نے باؤنڈ کر دیا کہ آل ایگزیکٹو اتھارٹی شیل ایکٹ ان آف دا الیکشن کمیشن. نو ایگزیکٹو, آل ایگزیکٹو اتھارٹی کے ساتھ فیڈرل اور پروونشل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو فیڈرل ایگزیکٹو کا کون ہے؟ پرائم منسٹر. پروونشل چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ چیف منسٹر. لہذا تمام ایگزیکٹو اتھارٹی ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر, ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کریں. اب میں نے منسٹر صاحب, اٹارنی جنرل صاحب کا بیان پڑھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے نہیں سکتی کیونکہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کی کسٹڈی نیشنل اسمبلی کے پاس ہے. جناب, میں آپ سب کو توجہ, اور خاص طور پر جنہوں نے یہ کہا ہے, وہ آرٹیکل 84 کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. یہ سب بہانے ہیں. پنجابی میں سینگ ہے, من حرامی تے بہانے ڈھیر. تو اگر من حرامی ہے تو بہانے آپ ڈھونڈ لیں. حالانکہ کانسٹیٹیوشن نے تمام صورتحال کو میٹ کیا ہے. آرٹیکل 84 یہ کہتا ہے اگر کوئی نیڈ ہیز اے ریزن, یعنی بجٹ کے علاوہ اگر کوئی ایسی نیڈ ارائز ہو جائے جو بجٹ سٹیٹمنٹ میں کنٹمپلیٹ نہیں کی گئی, تو آرٹیکل 84 فیڈرل گورنمنٹ کو وداؤٹ ریفرنگ اٹ ٹو دا نیشنل اسمبلی ایکسپینڈیچر کو, فیڈرل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 84 میں آتھورائز کیا ہوا ہے. کائنڈلی سی آرٹیکل 84. اب آپ دیکھیں کہ اگر بعض سچویشن میں نیشنل اسمبلی ہے ہی نہیں, اف نیشنل اسمبلی اسٹینڈ ڈیزالو, تو گورنمنٹ کیا بہانہ کرے گی؟ نیشنل اسمبلی ہے ہی نہیں, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کیسے ایکسپینڈیچر الیکشن کے لیے آتھورائز کرے؟ اس کے لیے بھی جو کانسٹیٹیوشن والے تھے, بنانے والے تھے, وہ شاید اپنی قوم کو سمجھتے تھے. انہوں نے آرٹیکل 86 پرووائڈ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وین نیشنل اسمبلی اسٹینڈز ڈیزالوڈ, نیشنل اسمبلی ہو ہی نہ, تو آپ یہ کہیں کہ کس سے اجازت لیں؟ کسٹوڈین تو نیشنل اسمبلی ہے. آرٹیکل 86 کہتا ہے وین نیشنل اسمبلی اسٹینڈ ڈیزالو, فیڈرل گورنمنٹ فار 4 months کین آتھورائز دا ایکسپینڈیچر. لہذا اسمبلی ہو, اسمبلی ڈیزالو ہو, آرٹیکل 84 اور 86 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ یہ ایکسپینڈیچر کرنے کی آتھورائز ہے. کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 17 ہے جس میں رائٹ آف ووٹ اور رائٹ آف الیکشن ایڈلٹ ووٹر کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو دیا گیا ہے. اگر 224 کے تحت 90 دن کے اندر پنجاب کے اور دوسرے کے پی کے لوگوں کو اس رائٹ سے محروم کیا جائے گا 14 مئی کے بعد, تو یہ
सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर ये नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा जनाब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आर्टिकल 5 ये कहता है ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन, और अगर आप इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करेंगे, अगर आप डिसओबीडियंस करेंगे, बहुत सी डिक्शनरीज में और हमारी जजमेंट में लाइक सिंध हाई कोर्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फारूक लगारी केस, लियाकत हुसैन केस में आर्टिकल 5 की वायलेशन को सबवर्शन करार दिया गया है, और यह भी कहा गया है कि इन दैट केस आर्टिकल 6 में बी अट्रैक्टेड। देयरफॉर आप आर्टिकल 6 देखें, वहां एब्रोगेशन के साथ सबवर्शन भी है, सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, होल्डिंग इन अबेंस भी है। जनाब इस वक्त आर्टिकल 24 की, आर्टिकल 84 की, आर्टिकल 58 की, आर्टिकल 112 की, इन सब कॉन्स्टिट्यूशन की क्योंकि डिसओबीडियंस हो रही है तो ये सबवर्शन भी हो रही है। सिर्फ आर्टिकल 245 को अगर डिसओबे किया जाए या 244 को ओबे किया जाए तो आप उसको कहते हैं सबवर्शन। आर्टिकल 5 वे में द डिसओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी एक आर्टिकल का जिक्र नहीं है। लिहाजा किसी भी आर्टिकल को अगर आप डिसओबे करेंगे तो आप उसको सबवर्ट करेंगे, आप उसको सस्पेंड करेंगे। तो ये जितने आर्टिकल्स मैंने कहा ये इस वक्त सस्पेंडेड हैं। Thank you very और much. इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, रिजवी साहब, इस thank you. वक्त ओलिगार्की है। सर थैंक यू वेरी मच। आखिरी फिक्रा सर जनाब, मैं बड़े दुख से कहता हूं, इजाजत लेके मैं जब पीछे देखता हूं, यकीन करें मुझे लगता है कि वही हालत है इस वक्त पाकिस्तान की, उसी किस्म के क्राइसिस हैं, उसी किस्म के आपस में झगड़े हैं। मैं ना मानूं की बात है जो 71 में थी। अब आप क्या तोड़ना चाहते हैं? आपकी इन लड़ाइयों की वजह से पाकिस्तान के लोगों का ये हाल है। आप जब घर अपनी गाड़ियों में बाहर जाएं, छोटे बच्चे 6 महीने 5 महीने 2 महीने माँ ने ऐसे उठाए होते हैं, आपसे मांग रहे होते हैं, कहते हैं कि इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं। ये हाल है पाकिस्तान का। छोटे बच्चों के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए माएँ सड़कों पे मांग रही हैं। सच्ची बात यह है पाकिस्तान में इस वक्त इंसानों के बच्चों के लिए ना खुराक है और ना दवाई। मगर कभी आपने देखा जर्मन शेपर्ड के बच्चे ना दवाई से महरूम हैं ना खुराक से? यह है आपका मौजूदा पाकिस्तान, जो यकीनन कायदे आजम का और इलामा इकबाल का पाकिस्तान हाल नहीं। सोल्यूशन चौधरी साहब ने कहा था, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, आर्टिकल 224 को फॉलो करो और 14 मई को 90 दिन के अंदर जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया उसमें इलेक्शन करवा दें। Thank you very much. It was illuminating discourse indeed. It tantamounts to subversion of the constitution, but we have to listen to so many other speakers. And मेरी सिर्फ बिनती होगी कि जरा वक्त का ख्याल